اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجیے۔ اسکرین پر ہمارا اکاؤنٹ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں ایک بار ہی صحیح یا مہینے میں ایک بار صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، میں لگاتار آپ کو مسجد اقصی، بیت المقدس کے حالات بتاتا رہتا ہوں، فلسطین کی خبریں دکھاتا رہتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا رہتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا آتنکوادی اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ اسرائیل کو آتنکوادی کہنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا بھی بدماشی کرتا ہے۔ آپ جان رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے زمین پر قبضہ کرنے والا اسرائیل، یا جسے یوں سمجھیے کہ امریکہ کی ناجائز اولاد بھی کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل لگاتار اس وقت ظلم کر رہا ہے، اور مسجد اقصی میں نمازیوں اور اعتکاف کرنے والوں پر جس طریقے سے اسرائیلی فوجیوں نے آتنک کا ننگا ناچ کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی درندگی لگاتار جاری ہے۔ اسرائیلی فوجیوں اور غیر قانونی طریقے سے بسائے گئے آتنکی صہیونیوں نے مسجد اقصی پر ایک بار پھر حملہ کیا، جس کے دوران وہاں موجود فلسطینیوں سے ان کی جھڑپیں ہوئی۔ صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں نے پیر کی صبح ایک بار پھر مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا اور عبادت میں مشغول فلسطینیوں کو زدوکوب کیا، مار پیٹ کی۔ فلسطین میں غیر قانونی طریقے سے بسائے گئے انتہا پسند یہودیوں نے مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہو کر اسلام مخالف نعرے بھی لگائے۔ یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ لگاتار اسرائیل کی طرف سے آتنکواد کا کھیل کھیلا جاتا ہے، لیکن ایران کے صدر نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو اس کی ادنا سی حرکت کا بھی بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آئیے ناظرین، رشیا اور یوکرین کے حالات کو لے کر پھر بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین میں آج 2 مہینہ اب یوں سمجھیے کہ تقریباً مکمل ہونے والے ہیں، لیکن جنگ ہے کہ رکنے کا، تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ رشیا نے کافی تباہی مچائی یوکرین میں۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کا بیان آیا ہے کہ رشیا خارکیف میں عام رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، یعنی عام شہریوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر کا یہ بیان ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پوتن یعنی رشیا کے پریزیڈنٹ کا خیال ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ جیت رہے ہیں۔ رشیا کے صدر سے ملاقات کے بعد آسٹریا کے چانسلر کے تاثرات سامنے آئے ہیں، یعنی پوتن نے یہ کہا ہے، رشیا کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم یوکرین کی جنگ جیت رہے ہیں، لیکن کتنی انسانی جانیں گئی ہے اور کتنے
بے قصور رشیا اور یوکرین کی جنگ میں مارے گئے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے باقاعدہ دھارمک بیان کرتے ہوئے ایک دن جمعہ کے بیان میں یہ کہا تھا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، جنگ پرابلمز کا اور سمسیاؤں کا حل نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اگر رشیا جیت بھی جاتا ہے تو لاکھوں انسانوں کی لاش پر کھڑے رہ کر وہ جنگ جیتے گا، یعنی لاکھوں بے قصور مارے گئے ہیں اور مارے جائیں گے۔ آئی ناظرین، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لاکھوں اللہ کے مہمانان رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ 2 سالوں سے تو نہ حج ہو پا رہا تھا نہ عمرہ ہو پا رہا تھا، لیکن جیسے ہی عمرہ کی اجازت مل گئی، رمضان کے اس پوتر مقدس مہینے میں لاکھوں اللہ کے بندے وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ وہیں پر میں ایک خاص بات آپ کو بتا دوں کہ حرمین شریفین کی انتظامیہ زبردست انداز میں وہاں پر اللہ کے مہمانان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ مسجد نبوی میں اعتکاف کا علاقہ بھی خاص کر دیا گیا، یعنی باقاعدہ اعتکاف کرنے والے جو لوگ شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کریں گے 20ویں 21ویں رات سے، ان کے لیے مسجد نبوی میں باقاعدہ اعتکاف کا ایک خاص الگ علاقہ کر دیا گیا ہے۔ مسجد حرام میں اجازت ناموں کا دفتر بھی قائم کر دیا گیا ہے، یعنی جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں باقاعدہ وہاں وہ اجازت لیتے ہیں اور پوری طریقے سے ان کا اعتکاف کا بہتر طریقے سے انتظام کیا جاتا ہے کہ نہ ان کو تکلیف ہو نہ وہاں آنے والے معتمرین کو، نمازیوں کو تکلیف ہو۔ تو خیر اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے اعتکاف کو قبول فرمائیں، عبادتوں کو قبول فرمائیں اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ وہیں پر حرمین شریفین کی انتظامیہ کو بھی دل سے مبارکباد کہ بہت ہی بہتر طریقے سے وہاں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے بیت المقدس میں اسرائیلی آتنکیوں نے آتنک کا ننگا ناچ کیا، اسی کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ بیت المقدس میں ابھی تشدد کا، ہنسا کا سلسلہ جاری ہے اور اسرائیل میں زبردست اب سیاسی بحران کا شکار ہے۔ اور یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ عرب جماعت نے اب حکومت کی حمایت معطل کر دی، یعنی جس طریقے سے اسرائیلی حکومت کو عرب جماعت کی طرف سے حمایت مل رہی تھی، سپورٹ مل رہا تھا اور تعلقات بڑھائے جا رہے تھے، یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ عرب جماعت نے حکومت کی حمایت معطل کر دی ہے۔ جی ہاں، ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری دنیا اور پورے اسلامی ملک اسرائیل کو بھی آتنکوادی ٹیررسٹ مانے اور اسرائیل سے ہر قسم کا تعلق توڑ لے، یہ اصل ہے، کیونکہ اسرائیل برسوں سے معصوم فلسطینیوں پر، معصوم مسلمانوں پر ظلم کرتا آ رہا ہے اور رمضان کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، شب قدر کے موقع پر، ایسے ہی اسلامی تہواروں کے موقع پر، عید کے موقع پر اسرائیلی آتنکوادی وہاں کے فلسطینیوں پر، نمازیوں پر، عبادت کرنے والوں پر لگاتار حملے کرتے رہتے ہیں۔ اور ویسے بھی اسرائیل ناجائز اولاد ہے جو فلسطین کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اسرائیل کو بسایا گیا ہے ناجائز طریقے سے، تو ہونا یہ چاہیے کہ تمام اسلامی ملکوں نے ایک ہو کر اسرائیل سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دینا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سی پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔